جماعتیں تھی ایسے؟ جواب آئے گا نہیں۔ کوئی اپنی جماعتوں کے دن مناتا تھا؟ جواب آئے گا نہیں۔ کوئی اپنے مولویوں کے دن مناتا تھا؟ بندہ بم دھماکے میں مرا، کہا جی فلاں شہید صاحب سالانہ جلسہ، جی نہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش ہوئی، کیا جی کہ صحابہ کے الزام جو ہیں ان کو سرکاری سطح پہ منایا جائے، تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اور میں نے کہا صحابہ کے دن صحابہ کی موجودگی میں آئے کہ نہیں آئے؟ کیا سرکاری تعطیل ہوئی؟ کیا ان کو سیلیبریٹ کیا گیا؟ کیا صحابہ کے دور میں صحابہ شہید نہیں ہوئے تو کسی نے دن منایا تھا؟ جی نہیں۔ اور بابا وہاں کسی کو یاد نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے مساجد سے بھی مسئلہ نہیں ہے، مدارس سے بھی مسئلہ نہیں ہے، تنظیموں سے بھی مسئلہ نہیں ہے، اپنے اپنے شہیدوں سے بھی مسئلہ نہیں ہے، اپنے اپنے معاملات سے بھی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہر جماعت نے جھنڈا الگ بنایا کہ نہیں بنایا؟ بولے یار آپ بول سکتے ہیں، ہر جماعت نے اپنا جھنڈا الگ بنایا کہ نہیں بنایا؟ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ہر تنظیم نے جھنڈا الگ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور وہاں کسی کو یاد نہیں آیا؟ اگر مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا میں نے گھر پہ لگایا تو تکلیف کیوں ہو گئی؟ اس پہ لکھا کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ لکھا نا اس پہ۔ اور تیری جماعت کا جھنڈا تو جائز ہو اور مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا ناجائز ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے مسئلہ جھنڈے سے نہیں ہے، تجھے مسئلہ ذات مصطفیٰ سے ہے، تجھے پریشانی ذات مصطفیٰ سے ہے۔ اور جس کو ذات مصطفیٰ سے عداوت ہو، رب کائنات اس کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کیا تو بولیں، کہیں شاہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اپنی اپنی جماعت کا یوم تاسیس ہر جماعت مناتی ہے کہ نہیں مناتی؟ اور بابا اپنی جماعت کے دن مناؤ تو کوئی بات نہیں، اپنے مولویوں کو دن مناؤ تو کوئی بات نہیں، اپنی جماعتوں کے جھنڈے لگاؤ تو کوئی بات نہیں، اپنے مدارس کے دن مناؤ تو کوئی بات نہیں، اپنی تنظیموں کے دن مناؤ تو کوئی بات نہیں، اپنے بابوں کے دن مناؤ تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر مسئلہ بنتا ہے تو صرف اور صرف میلاد مصطفیٰ کے دن پہ بنتا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی ہم میلاد والے نہیں ہیں، ہم تو سیرت والے ہیں۔ اب ایسا کوئی بے وقوف بندہ ہوگا جڑا جمنے تو پہلے سیرت منائی کھڑا ہوئے۔ سیرت کسے کہتے ہیں بھائی؟ سیرت بولنے کو کہتے ہیں نا، چلنے پھرنے کو کہتے ہیں نا، زندگی، انداز زندگی جو ہے، حضور کہاں بیٹھے، حضور کیسے چلے، حضور نے کس کے ساتھ کیسے بات کی، حضور نے کس کے ساتھ کیسے معاملات کیے، جنگ حضور نے کیسے کی، امن میں حضور کیسے رہے، مکے میں حضور کیسے رہے، مدینے میں حضور کیسے رہے، غزوات میں حضور کیسے رہے، بازار میں حضور کیسے رہے، تبلیغ حضور نے کیسے کی، جہاد حضور نے کیسے کیا، لین دین حضور نے کیسے کیا، اسی کا نام سیرت ہے نا۔ اور تھوڑا تھوڑا تجھ نہیں بولیا کرو، امانت نہ پہ رہا کرو، مولویاں نہ کلا کرا کرو، تھی پاگل ہو، تھی بولی رکھو، تھی کچھ بولو گے تو سمجھ لگے گی کہ گل کو تلے پہ رہی ہے کہ نہیں۔ سیرت اسی کا نام ہے نا۔ اب سیرت پہلے ہے کہ میلاد پہلے ہے؟ جب حضور سیدہ آمنہ کی گود میں نہیں آئے تھے، غزوات کا پتہ ہمیں چل گیا تھا، لین دین کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ بیوقوف بندہ ہے نا جو بندہ میلاد کا انکار کرے اور سیرت منائے۔ کیا سیرت کا جلسہ جناب ابوبکر نے کیا؟ میں تیرا مرید ہو جاؤں گا، جہاں مرید ہونا وہ بیعت ختم کر کے ایک مرتبہ زندگی میں دکھا دے مجھے کہ جی حضور کے بعد جناب ابوبکر نے سیرت کا جلسہ کیا ہے، جناب عمر نے کیا ہے۔ اور بابا کیا ہو گیا یار؟ اپنے سکولوں کے دن مناتے ہیں، اپنے کاروبار کے دن مناتے ہیں، اپنی تنظیموں کے دن مناتے ہیں، حضور کا دن صرف بارے میں نہیں ہے۔ پریشانی صرف میلاد مصطفیٰ سے ہے۔ خدا را اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، لوگو جب اللہ کا فضل تم پہ ہو جائے، جب اللہ کی رحمت تمہیں ہو جائے۔ میں نے فضل کا پوچھا، ہمارے نزدیک فضل کے معیارات کچھ اور ہیں، اللہ کے نزدیک اور ہیں۔ جب میں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا
वबश्शिर المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، مومنوں کو بشارت ہو اللہ نے سب سے بڑا فضل ان پہ کیا ذات مصطفیٰ کی صورت میں۔ اب رحمت کا فیصلہ بھی اللہ سے کروانے، رحمت کا فیصلہ بھی اللہ سے کروانے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محبوب آپ نبیوں کے لیے رحمت، رسولوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، جنوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، مخلوقات عالم کے لیے رحمت۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے ہر قطرے کے لیے آپ رحمت ہیں، ریت کے ہر ذرے کے لیے آپ رحمت ہیں، درخت کے ہر پتے کے لیے آپ رحمت ہیں۔ محبوب کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے لیے آپ رحمت نہ ہو۔ وہ رب فرما رہا ہے اللہ کا فضل کامل بھی ذات مصطفیٰ ہے اور اللہ کی رحمت کاملہ بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ لوگوں باقی فضل کی جتنی بھی قسمیں ہیں، باقی رحمت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ خیرات ذات مصطفیٰ کی۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ذات مصطفیٰ۔ اس کا مطلب پھر یہ ہے جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ذات مصطفیٰ کو سمجھ لیا جائے، پھر دن مناؤ، دن بھر دن مناؤ اور گھر جاؤ تو سیرت کو اپناؤ۔ یہ نہ ہو کہ باہر ہم نے آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے لگائے، حضور کو ویلکم کیا، حضور کے نعرے لگائے، حضور کی باتیں کی، حضور کے نام پہ مٹھائیاں بانٹی، لیکن صبح پھر ہم نے دغا کیا، دو نمبری کی، کم تولا، جھوٹ بولا، نظر کی حفاظت نہ کی، سماج کی حفاظت نہ کی، معاملات کو پھر ویسے ہی رکھا، لین دین میں پھر دھوکہ رکھا۔ اگر یہ سارا کچھ رہا تو پھر معذرت کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اتنے بڑے منافق ہیں کہ ہم نے حضور کے ساتھ بھی منافقت کی۔ اگر حضور کی سیرت پہ نہ آئے، اگر حضور کا طرز زندگی نہ اپنایا، میرے آقا گالی دینے والے نہیں تھے، میرے آقا تعلقات کو توڑنے والے نہیں تھے، میرے آقا عداوت رکھنے والے نہیں تھے، میرے آقا کسی کے ساتھ دشمنی رکھنے والے نہیں تھے، میرے آقا خیر خائیاں کرنے والے تھے، میرے آقا امن والے تھے، میرے آقا صلح والے تھے، میرے آقا جھگڑوں کو ختم کرنے والے تھے، میرے آقا سچ بولنے والے تھے، میرے آقا زیادہ دینے والے تھے، میرے آقا مہربان تھے، میرے آقا مشفق تھے، میرے آقا کریم تھے، میرے آقا رؤوف تھے، میرے آقا رحیم تھے، میرے آقا پاک نظر والے تھے، میرے آقا پاک زبان والے تھے، میرے آقا پاک سماعت والے تھے، میرے آقا کے معاملات شفاف تھے، میرے آقا کی زندگی کامل و اکمل تھی، صاف اور شفاف تھی۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنے کی عادت ایسی بنائی کہ مصطفیٰ کے ساتھ بھی جھوٹ بولا، حضور کے ساتھ بھی ہم نے بے وفائی کی۔ لوگوں میلاد مناؤ، سیرت کو اپناؤ۔ اگر میلاد منایا، مٹھائیاں بانٹی، چاول بانٹے، دیگیں بنائی، محفلیں کی، گلیاں سجائی، بازار سجائے اور شام کو اپنی بہنوں بیٹیوں کو ننگے منہ لے کر بازار گھمانے کے لیے چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے میلاد بنا کر ہم نے حضور کی سیرت کو کلیتاً چھوڑ دیا۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ عورت تیری آواز بھی باہر سنائی نہ دے، تیرے محرم رشتوں کے علاوہ تجھے کوئی دیکھنے نہ پائے۔ اپنے گھروں کے ماحول کو بھی بدلو۔ اور صرف میلاد نہیں، یہ ربیع الاول آج کا دن گزر گیا تو پھر اس کے بعد پھر ننگے منہ رفیق سینٹر جانا سنت ہو گیا، پھر بڑکیلے لباس کے ساتھ، چست لباس کے ساتھ اپنے اعضاء کو ظاہر کرتے ہوئے البارک جانا جو ہے یہ ثواب کا کام ہو گیا۔ اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں۔ او بابا، میرے آقا نے پوچھا کہ عورت کے معاملات کیا ہے؟
سارے صحابہ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ میرے حضور نے فرمایا جاؤ میری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر جاؤ، تمہیں اس کا جواب ملے گا۔ تو وہاں جب صحابی جاتے ہیں دروازے پہ بھی دستک کا، حضور سوئی مانگ رہے ہیں، سوئی۔ اچھا اب یہ چیز جو ہے، یہ روایت جو آپ کہیں کہ بخاری میں دکھاؤ، تو یہ بخاری میں نہیں ہے، یہ فضائل کے ضمن میں ہے، بصورت حکایت ہے۔ جب سیدہ کائنات نے یہ آواز سنی تو آپ نے اندر سے کانے پہ یا لکڑی کے ٹکڑے پہ سوئی لگا کے تو وہ دیوار دروازے میں سے سوراخ میں سے باہر نکالی۔ جب وہ صحابی گئے سرکار کی بارگاہ میں واپس پہنچے تو پوچھا کہ سوئی کیسے ملی؟ حضور اس طرح سے ملی ہے۔ تو صاحبو سرکار کے چہرہ انور پہ مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا اس گھر کے علاوہ کہیں سے تمہیں یہ نہیں پتہ چل سکتا تھا کہ عورت کو معاملات کیسے کرنے چاہیے؟ تو آپ اور میں بس یہ بھی ذرا دیکھیں، اے بڑا سارا متھے تے نشان بنا لینا بھی ایک گفٹ دا۔ اج کل مصیبت ہے بھی ایک ہفتہ نمازاں پڑھ لو نہ تے نشان ہی نہیں سنبھالیا جاتا۔ بندہ کلیم کردا تینوں پتہ نہیں آ ویکھ ادھر میں بعض جماعت نماز پڑھنے والا ہاں، تو میرے نال گل پیا کرنا ہے، وہ انجے سمجھدا جی مسجد اس ٹھیکے تے لے لئی ہے۔ تو بابا نہیں، یہ پیشانی کا نشان جو ہے نا یہ ثبوت نہیں ہے۔ ترازو پہ پتہ چلے گا تکڑی پہ پورا تول رہے ہیں کہ نہیں، نشان تیرے ماتھے پہ ہو یا نہ ہو، بس یہ ہے کہ تیرے دل میں غلامی مصطفیٰ کا نشان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تیرے من میں غلامی مصطفیٰ ہوئی نا ترازو پورا ہوگا، اگر تیرے من میں نور مصطفیٰ ہوا نا تیری آنکھ پاک ہوگی، اگر تیرے دل میں غلامی مصطفیٰ ہوئی، حضور کی انوار و تجلیات سے تیرا دل روشن ہوا، تو پھر رات کی تاریکیوں میں بھی تو ادھر ادھر نگاہ نہیں کرے گا، دن کے اجالوں میں بھی کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اور اگر یہ نہ ہوا پھر اس کا مطلب ہے کہ حضور کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ کو وہ سخت ناپسندیدہ بندہ ہے جو حضور کو دھوکہ دینے والا ہو۔ اس لیے ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جلسے کریں، میلاد منائیں، لنگر بانٹیں، تبرک تقسیم کریں، سبیلیں لگائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، نعت پڑھیں، درود پاک پڑھیں، جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لگائیں، روشنیاں کریں، بینر لگائیں، فلیکسیں لگائیں، مولوی صاحبان کو بلائیں، تقریریں کروائیں، یہ سارے کا سارا کچھ ٹھیک ہے، پر اگر زندگی نہ بدلی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ سارے کا سارا کچھ کا بھی نہیں ہے۔ اگر زندگی نہ بدلی تو زندگی کو بھی بدل، صبح و شام کو بدل، لین دین کو بدل، طرز حیات کو بدل، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کل یہ میلاد منا رہا تھا، آج یہ سیرت اپنا رہا۔ بندہ کہے کہ میں جواب تو تجھے دے سکتا تھا لیکن مجھے حضور کے اخلاق نے منع کیا ہے، میں تجھے گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، برکات میلاد بھی عطا فرمائے اور نور سیرت بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔